بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا آج ہم فرسٹ ایئر کا نہایت ہی اہم چیپٹر نمبر 10 دیکھنے لگے ہیں۔ یہ ہے مکتوبات اقبال۔ اقبال کے حوالے سے تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے تو ہم انہیں جانتے ہیں۔ ان کی محبت جو ہے وہ ہمارے دلوں کے اندر جاگزیں ہے، ہمارے دلوں کے اندر رہتی ہے۔ والدین بھی ہمیں ان کے حوالے سے روشناس کرواتے ہیں۔ تو آج ان کی شاعری سے ہٹ کے ان کے جو ہے نا نثر کے حوالے سے بات ہوگی، ان کے خطوط کے حوالے سے بات ہوگی۔ شاعر تو وہ ایسے کمال تھے، خودی کا انہوں نے درس دیا۔ خودی کیا ہے راز درون حیات، خودی کیا ہے بیداری کائنات، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے، یہ موج نفس کیا ہے تلوار ہے، خودی کیا ہے تلوار کی دھار ہے، خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، خودی کی خلوتوں میں کبریائی، زمین و آسمان و کرسی و عرش، خودی کی زد میں ہے ساری خدائی۔ تو اپنی ذات کی پہچان من عرفہ ربہ فقد عرفہ نفسہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اللہ کی ذات کو پہچانا۔ یہ تو خودی تھی ان کی، یہ ان کا جو ہے نا بہترین موضوع ہے، اور انہی کی وجہ سے انہیں شہرت دوام ملے۔ تو یہ اقبال کی شاعری ہے۔ اقبال کے حوالے سے ٹامس آرنلڈ نے، جو ان کے استاد تھے، انہوں نے کہا کہ ایسا شاگرد استاد کو محقق بنا دیتا ہے، اور اگر استاد پہلے سے محقق ہو اس کو محقق تر بنا دیتا ہے۔ اقبال سوال ہی ایسے کرتے تھے، اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو علم اور حلم عطا کیا تھا، اتنی ذہانت عطا کی تھی۔ ایک دن وہ آتے ہیں کلاس میں دیر سے، تو ان کے جو ٹیچر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ دیر سے کیوں آئے؟ انہوں نے کہا بھئی اقبال ہمیشہ دیر سے آتا ہے۔ زومینی بات کی، اقبال بلندی کو کہتے ہیں، عروج کو کہتے ہیں، کہ وہ دیر سے آتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، ٹائم لگانا پڑتا ہے۔ مطلب اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا وہ علم عطا کیا تھا۔ تو اقبال جو ہے، اقبال بلندی ہے، عروج ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی جو مزار ہے، اقبال کا مزار ہے، ٹھیک ہے، وہ مینار پاکستان کے ساتھ ہی ہے، اور وہاں لوگ جو ہے نا شاعر فقیر خوش نوا کی مرکز کے اوپر، قبر کے اوپر، گور کے اوپر جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، وہاں پہ قرآن پڑھتے رہتے ہیں، کوئی ٹھیک ہے دعائیں پڑھتے رہتے ہیں، اور ہمیشہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ کیا ہے کہ ان کی شاعری جو ہے وہ قرآن و حدیث کی شاعری ہے، بیٹا یاد رکھنا۔ اب دیکھو، شاعر مشرق تھے وہ، آپ سنتے آئے ہیں، ترجمان حقیقت تھے، ترجمان اسلام تھے، امام العصر تھے وہ، ٹھیک ہے، اور سر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال جو ہے، ان کی نثر اسلوب کے اعتبار سے دوسرے جو ان کے ہم اثر تھے، لکھنے والے تھے، ان کی نسبت ذرا سنجیدہ ہے، متین ہے، اور جامعیت سے پر ہے ان کی نثر جو ہے، ان کا لکھنے کا جو سٹائل ہے۔ ابھی جو خطوط پڑھیں گے آپ کو، اس سے ان کے اسلوب سے پتہ چل جائے گا وہ لکھتے کیسے تھے۔ شاعری کا تو آپ کو پتہ ہے، دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو، شورش سے بھاگتا ہوں دل ڈھونڈتا ہے میرا، ایسا سکوت جس پر تقریر بھی فدا ہو، مرتا ہوں خاموشی پر یہ آرزو ہے میری، دامن میں کہو کہ ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو۔ تو اب دیکھیں ان کے خطوط جو ہیں نا، وہ علمیت، سچائی اور بے پناہ خلوص کے عکاس ہیں۔ اس میں بھی یہ خلوص کی بات آتی ہے، اور اس کو وہ کتنی اہمیت دیتے ہیں آپ کو پتہ چلے گا۔ جب ایک حکیم ان کو جو ہے نا یعنی بیمار ہوتے ہیں تو خود پہنچ جاتا ہے اور دوائی دیتا ہے، تو وہ کہتے ہیں یار میں ٹھیک ہو جاؤں گا، کیوں؟ دیکھو میرے بے کہے، میرے بغیر کہے وہ میرے پاس آ گیا ہے، تو میں تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ بھائی جس کی اتنی محبت ہو، اللہ تعالیٰ بھی پھر شفا دے دے۔ اللہ کریم ہے، جذبے دیکھتا ہے۔ ان کے خطوط میں آپ کو امید ملے گی، رجایت ملے گی، آپٹیمسٹ، امید،
ٹھیک ہے، اور روشنی اور یقین کی خوشبو سے رچے ہوئے ہیں ان کے خطوط. ایک جو ہے نا محبت ہے ان کے اندر، ان کے. اب آپ دیکھیں مکتوب، مکتوبات اس کی جمع ہے. مکتوب کہتے ہیں خط کو، ٹھیک ہے. خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے، غم زیادہ ہے لفافے میں نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا، یہ مطلب کہ خط جو ہے نا، یہ خط آدھی ملاقات ہوتی تھی، لوگ محبت سے لکھتے تھے. آج کل تو ذرا جدید دور ہے، اس میں تو مطلب کہ وہ سارے جذبے اور محبتیں ختم ہو چکی ہیں. لیکن خط لکھنے کا اپنا ایک مزہ تھا، پھر جواب کا انتظار کرنا. اور اسی طرح پہلے زمانے میں جب یہ مطلب سوشل میڈیا نہیں تھا اور یہ چیزیں نہیں تھیں تو پھر خطوط لکھا کرتے تھے. مولانا گرامی کے نام ان کا پہلا خط ہے. ٹھیک ہے، مولانا گرامی کے حوالے سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ جو ہے نا ان کا اصل نام تھا غلام قادر گرامی، جالندھر کے رہنے والے تھے. یہ فارسی کے زبردست شاعر تھے اور اتنا نالج تھا. بعض اوقات اقبال جو ہے نا ان سے مشورہ کر لیا کرتے تھے کہ بھئی ایسے کر لیا جائے، اگر ایسے کر لیا جائے، تو وہ مشورے دیتے تھے ان کو. اچھے بزرگ تھے، دوست تھے، ایک محبت تھی، ایک تعلق تھا. ٹھیک ہے، تو اب ان کو خط لکھ رہے ہیں یہ کہ جناب مولانا گرامی، عزت کا ایک انداز دیکھیں کہ بھئی جناب، یہ وہی مسجع اور مکفہ کے حوالے سے جیسے میں نے بتایا تھا کہ پہلے وہ القابات لکھتے تھے بڑے بڑے، لیکن پھر جو ہے نا یعنی اب وہ اس چیز کو ختم کر دیا. اب یہیں سے سٹارٹ لیا کہ جناب مولانا گرامی. سیم وہی غالب والا سٹائل ہے، جس طرح وہ کہتے ہیں سید بھائی. میں ابھی تک علیل ہوں، اپنی بیماری کا اس بتا رہے ہیں. اس خط میں مولانا گرامی کو وہ بیماری کے حوالے سے بتا رہے ہیں اور پھر دعوت بھی دے رہے ہیں ان کو کہ انجمن حمایت اسلام کی دعوت میں آپ نے آنا ہے. یہ دو چیزیں جو ہے نا انہوں نے یعنی ان کو کی اس خط میں. تو میں ابھی تک علیل ہوں، علیل بیمار کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ پہلے کی نسبت بہت افاقہ ہے، بہتری ہے، طبیعت کوئی ٹھیک ہے، آرام محسوس کر رہا ہوں، میں بیماری سے نجات ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کامل صحت عطا فرمائے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں جب بیمار ہوتا ہوں تو اللہ شفا دیتا ہے. تو وہی کامل صحت دینے والا ہے. حکیم اجمل خان صاحب نے دہلی سے دوا بھیجی تھی. دہلی کے حکیم تھے، نہایت ہی پڑھے لکھے حکیم تھے. بہت ساری کتابیں ان کی طب کے اوپر چھپی ہوئی تھی، نامور اپنے وقت کے. ٹھیک ہے، تو ان کے بڑے قریبی دوست تھے، شاعری بھی تھی، دوستی بھی تھی. اقبال سے کون محبت نہیں کرتا؟ تو انہوں نے دوائی بھیجی، لیکن اس سے ان کو فائدہ نہیں ہوا کوئی زیادہ. ٹھیک ہے، اچھا، کل گرداسپور سے، یہ مشرقی پنجاب کا ہندوستان میں ایک ضلع ہے، وہاں سے ایک حکیم صاحب خود بخود تشریف لے آئے، خود بخود بغیر کہے. دیکھو صحیح، یہ محبت تھی اقبال کی. پورے اس میں ہندوستان میں، پوری دنیا میں بلکہ ان سے محبت کرنے والے لوگ اس وقت بھی موجود تھے، کیونکہ ان کی شاعری مقصدیت، اسلام، محبت اس کے حوالے سے تھی اور لوگ انہیں پسند کرتے تھے. اچھا، انہیں کسی سے میری علالت کا حال معلوم ہوا کہ اقبال، محمد اقبال بیمار ہیں، جو شاعر مشرق ہیں، جو قوم کی امید ہے، زندگی جن کی اتنی قیمتی ہے. تو وہ دوا دے گئے ہیں جس سے مجھے فائدہ معلوم ہوتا ہے. جس طرح ہم نے کہا تھا کہ بھئی وہ ان کے جو خطوط ہیں نا، خلوص سے، سچائی سے، ان کی خوشبو سے رچے ہوئے ہیں. تو اب یہی وجہ تھی کہ اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ اس دوا سے فائدہ ہو جائے گا، کیونکہ جن اجزاء سے یہ مرکب ہے، جن چیزوں سے، جن عناصر سے یہ مل کر بنی ہوئی ہے. اب مرکب کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہائیڈروجن کے 2 ایٹم اور آکسیجن کا 1 ایٹم ملتا ہے تو اس کا مرکب کیا بنتا ہے؟ پانی بنتا ہے. مرکب 2-3 چیزوں سے ملی ہوئی چیز جو ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے، تو یہ 2-3 چیزیں مل گئی ہیں اور اس وجہ سے جو ہے نا یعنی ان میں ایک اخلاص بھی ہے، ایک خلوص بھی ہے، ایک محبت بھی ہے. میرے خلوص کی قیمت کچھ کم تو نہ تھی، کم شناس لوگ دولت پہ مر گئے ہیں. اسی طرح اس لیے جو ہے نا ان میں سے خلوص بھی ہے جو ان حکیم صاحب کو خود بخود میرے مکان تک لے آیا. بہرحال خدا تعالیٰ کے فضل کا منتظر ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا طلبگار ہوں کہ اللہ پاک مجھے صحت کاملہ عطا کریں گے. بیماری جب آتی ہے تو شفا دینے والا اللہ بھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی دنیا میں ایسی بیماری نہیں بنائی جس کا کوئی علاج نہ ہو. دنیا میں جو بھی بیماری ہے اس کا علاج موجود ہے،
لیکن صرف وہم کا علاج نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایک پرچھائی ہے، فانوس سے خیال ہے، حقیقت ہوتی نہیں ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ اے مین ان اے ہاسپٹل، بس میں ہی بیمار ہوں اور بس سب کچھ ایسے ہی ہے۔ اب میاں ریاض صاحب نے آپ کو لاہور آنے کی دعوت دی ہے، ٹھیک ہے۔ اب مولانا گرامی، اب آپ کو جو باتیں میں نے بتائی ہیں، پہلے تو جو ان بیمار تھے، یہ ان کے پاؤں میں درد ہو گیا تھا اقبال کے، ان کا پاؤں کے درد کو نا گنٹھیا کا کہتے ہیں، آج کل تو یورک ایسڈ یا وہ ہے، لیکن پہلے اس وقت جو ہے نا یعنی گنٹھیا کا درد ہو گیا تھا، یہ جوڑوں کا درد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہو گیا تھا۔ اور ان کا انارکلی میں اقبال کا گھر تھا، انارکلی مشہور بازار ہے لاہور کا، اور اس کے ساتھ شیخ عنایت کی جو ہے نا ایک دکان تھی، اس کے ساتھ یہ رہتے تھے، اور بلائی منزل پر دوسری منزل کے اوپر ان کا گھر تھا، ٹھیک ہے، اور سیڑھیاں چڑھ کے جاتے تھے، نہایت تکلیف محسوس کرتے تھے، علمی ادبی محفلوں سے جو ہے نا وہ دور رہنے لگ گئے، اسی تکلیف کی وجہ، آنے جانے میں تکلیف ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو انجمن حمایت اسلام کا جو میرے خیال میں 1916 میں وہ ہوا تھا، ایک جلسہ وغیرہ ہوا تھا، تو یہ انہوں نے وہ بھی اٹینڈ کیا تھا، اور خضر راہ اس میں انہوں نے مشہور ایک نظم جو ہے اپنی وہ سنائی تھی، یہ اسی دور کی بات ہے۔ تو اب میاں ریاض صاحب یہ پبلشر ہوتے ہیں، کتابیں چھاپنے والے، شاعر ہوں، نثر نگار ہوں، لکھنے والے ہوں، یا اخباروں سے ریلیٹڈ لوگ ہوں، تو ان کی بڑی دوستیاں ہوتی ہیں۔ تو اب انہوں نے دعوت دی ہے مولانا گرامی صاحب کو، اور یہ اقبال کو پتہ چل گیا، اور انجمن حمایت اسلام لاہور نے دعوت دی ہے، ٹھیک ہے۔ جو ہے نا انجمن حمایت اسلام جو ہے ایک رفاہی ادارہ تھا، جس کے تحت سکول چلتے تھے، کالج اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں، جس میں بینیفیشل لوگوں کو فائدہ ہو جاتا تھا۔ خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگوں کی بھلائی کی ایک انجمن تھی، ترتیب دی گئی تھی، اور شاید جس طرح لوگ سپورٹ بھی کرتے ہیں ایسی انجمن کو۔ اچھا، افسوس ہے کہ آپ نے کسی کی دعوت قبول نہیں کی، میری تو یہ رائے ہے کہ ضرور ان دونوں دعوتوں کو قبول فرمائیے۔ اقبال کو پتہ چل گیا کہ مولانا صاحب نہیں آنے والے، کہیں دوستوں سے پتہ چلا ہوگا، تو ابھی ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، بھائی آپ آئیں، آ جائیں گے تو ملاقات ہو جائے گی نا، محبت اور کس واسطے ہوا کرتی ہے۔ میں تو اپنے آپ کو اس درد کی وجہ سے رفتنی سمجھتا تھا۔ رفتنی، یہ دیکھیں، یہ فارسی کے یہ لفظ ہیں، رفتن، رفتنی، رفتنی جو ہے نا یعنی جانے کے قابل، جانے والا سمجھتا تھا، یعنی میں مر جاؤں گا بس، ٹھیک ہے۔ اتنا درد شدید پڑا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بس میں جانے والا ہوں، اب بس میرا وقت آ گیا ہے، میں مرنے والا ہوں۔ لیکن پھر یاد آیا کہ بھئی پاؤں کا درد ہے، چھوٹا موٹا درد ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے مرتا تو کوئی نہیں، آج تک یہ تو نہیں کسی کو پاؤں میں درد ہوا اور کوئی مر گیا ہو، یہ تو نہیں ہے، مگر محض اس خیال سے، صرف اسی خیال سے تسکین تھی کہ پاؤں کا درد ہے، حرکت محال ہے، حرکت کرنا مشکل ہو رہا ہے، رفتنی، رفتنی نہیں بلکہ آمدنی ہوں۔ بھئی اب دیکھو اسی مناسبت سے شاعر جو تھے، دیکھو کافی کیسے وہ ملایا، رفتنی نہیں آمدنی ہوں، جانے والا نہیں ہوں بلکہ رہنے والا ہوں، آمدنی آنے والا ہوں، رہنے والا ہوں، وہی دنیا میں اب رہوں گا، دنیا کو میری ضرورت ہے۔ باقی خدا کے فضل و کرم سے خیریت ہے، امید ہے آپ کا مزاج بخیر ہوگا، ممکن ہو تو لاہور ضرور آئیے اور لوگوں کو اپنا تازہ کلام بھی سنائیے، ٹھیک ہے۔ فارسی کی شاعری جس طرح یہ کرتے تھے، ملک الشعراء ان کو کہا گیا تھا، ٹھیک ہے، غلام قادر گرامی صاحب کو ملک الشعراء، ان کی شاعری ایسی خوبصورت تھی، جس کو اقبال پسند کرے وہ کیا شاعر ہوگا۔ کل بمبئی سے، بمبئی انڈیا کا ایک مشہور ترین شہر ہے، ٹھیک ہے، جس کو آج کل ممبئی کہتے ہیں، یہ کراچی ہے جس طرح ہمارا، یہ ساتھ ساتھ ہی ہیں، یہ سمندر ہے اور یہ ساتھ ساتھ ہی ہیں۔ اچھا، جو اسرار خودی کو جو ہے نا عربی میں ترجمہ کروانا چاہتا تھا، یہ اسرار خودی آپ کو پتہ ہے بانگ درا میں شامل ان کی جو ہے نا یعنی خودی کے حوالے سے جو انہوں نے شاعری کی تھی، وہ کتاب ہے، یہ اسرار خودی ہے، پھر رموز بے خودی ہے، یہ دو کتابیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اس کی اجازت مانگتا ہے، میں نے اسے جو ہے نا کہا ہے کہ اسے اجازت میں نے دے دی ہے، اجازت، اس کی اجازت مانگتا ہے اور میں نے دے دی ہے۔ اچھا، مخلص محمد اقبال، تو یہ اقبال کا جو ہے نا پہلا خط تھا، اس میں 2-3 چیزیں اس نے کی۔ اب دوسرے خط کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا خط مولانا گرامی کے نام، دوسرا اکبر الہ آبادی کے نام سے تھا۔ اکبر الہ آبادی کے نام تو آپ جانتے ہوں گے، ماشاءاللہ مشہور شاعر تھے، طنز و مزاح کے شاعر تھے، پیشے کے لحاظ سے جج تھے، ٹھیک ہے۔ ہوئے اس قدر مہذب کہ گھر کا منہ نہ دیکھا، انگریزوں کے اوپر ہٹ کی ہے ٹونٹ یہ تھوڑی سی، ٹھیک ہے۔ ہوئے اس قدر مہذب کہ گھر کا منہ نہ دیکھا، کٹی عمر ہوٹلوں میں مرے ہسپتال جا کر،
یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ہوٹلوں میں ساری زندگی گزارتے ہیں، ہسپتال جا کے مرتے ہیں، کوئی گھر بار نہیں ہوتا ان کا، ٹھیک ہے۔ وہ مطلب کہ جیسے دین سے دوری تھی، سر سید کی تحریک چلی، دنیا کی طرف لوگ زیادہ آنے لگے، ٹھیک ہے، تو یہ مطلب اس چیز کے وہ تھے کہ بھئی جس طرح یہ انگریزوں میں یعنی یہ فحاشی ہے، عریانی ہے، ٹھیک ہے، یہ دنیا داری ہے، ان چیز کے اسلام سے دوری ہے، ان کے یہ مخالف تھے اور اسلام سے محبت کرنے والے تھے، درد دل رکھنے والے یہ انسان تھے، اکبر الہ آبادی جو تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لسان العصر تھے، وقت کی زبان تھے، اور اقبال ان کے چاہنے والوں میں شامل تھے۔ اقبال نے ان سے متاثر ہو کے شاعری بھی کی ہے بیٹا، اپنی ان کی جو ہے نا وہ ایک پورا پورشن ہے ان کا، جو کلیات ہے نا اقبال، اس کے اندر پورا ایک پورشن ہے جس میں انہی کے انداز میں جو ہے نا، مرد ہی جب سے زن ہو گئے، ٹھیک ہے، تو پردے کا کیا کریں گے، اسی طرح انہوں نے بڑی خوبصورت اقبال نے شاعری کی ہے۔ تو اکبر الہ آبادی کے نام انہوں نے خط لکھا ہے۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، یعنی خیر خیریت بھی ان کی معلوم کر رہے ہیں اور اپنا مدعا بھی بڑے خوبصورت انداز میں بیان کر رہے ہیں، اپنا مدعا، اپنے دل کی جو بات ہے وہ بھی آپ کو ابھی پتہ چل جائے گی۔ لاہور 14 ستمبر، ٹھیک ہے۔ اچھا، مخدومی قابل تعظیم، السلام علیکم۔ مخدومی کا مطلب ہوتا ہے نہایت ہی قابل احترام، قابل تعظیم، عزت کے قابل۔ تو دیکھو بھئی، یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ لوگوں کو عزت دیتے ہیں، یہ اسی حدیث کے اوپر، حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر آپ عزت چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو عزت دیا کریں۔ آپ کے لیے بھی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں نا لوگ آپ کو عزت دیں، ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کو عزت دینا شروع کر دو، وہ آپ کو عزت دینا شروع کر دیں۔ ہمارے استاد ہوا کرتے تھے، ڈاکٹر صاحب تھے، ٹھیک ہے، علی محمد، جنہوں نے آپ کی یہ کتابیں لکھی ہیں، جن سے پڑھ کے ہمیں بھی فخر ہے۔ وہ کہتا ہے میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی آپ کر کے کہتا ہوں، بیٹا آپ ادھر آ جائے۔ میں اگر اس کو کہتا کہ تو ادھر آ جا، تو وہ کہے گا کہ جا تو بھی چلا جا کہیں۔ اب آپ گالیاں دیں گے تو آپ کسی کو گالیاں دیں اور پھر یہ امید رکھیں وہ آپ کے اوپر پھول برسائے گا، پھر پتھر کی امید بھی خود رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ اپنے، اللہ نے زبان دی ہے تو یہ پھول برسانے کے لیے ہے، تو آپ نے نا اسے محبت کا اظہار کرنا ہے، اچھی گفتگو کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو موتی پرونے ہیں، سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، تو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے درد کی گاہک ہے چشم ناز ان کی، سو ان کی گلی سے گزر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے جب وہ بولے تو منہ سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو ان سے بات کر کے دیکھتے ہیں۔ جب وہ بولے، ٹھیک ہے، تو جب وہ بولتا ہے تو منہ سے پھول جھڑتے ہیں۔ سنا ہے رات چاند اسے تکتا رہتا ہے، ستارے بام فلک سے اتر کے دیکھتے ہیں۔ اب اس کے شہر میں ٹھہریں کہ کوچ کر جائیں فراز، چلو ستارے سفر کے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب بھی اللہ نے آپ کو زبان دی ہے تو اچھی دیکھو، ان سے سیکھیں آپ، یہ آپ کے سیکھنے کے لیے، تربیت کے لیے ہے۔ والا نامہ ابھی ملا، آپ کا جو خط ہے محبتوں بھرا خط جو ہے وہ ابھی ملا ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ خیریت ہے۔ خط کا جواب دینے میں وہ رہتے تھے مستعد، تاخیر سے وہ کرتے تھے پرہیز برملا، فوراً جواب دیا کرتے تھے۔ اچھا، اللہ کا شکر ہے، لاکھ لاکھ کے خیریت ہے، اللہ کا شکر بھی ادا ہو گیا۔ ابھی تو مسلمانوں کو اور ان کے لٹریچر ادب کو، اردو ادب کو آپ کی سخت ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضر عطا فرمائے، لمبی زندگی دے، ہمیشہ کی زندگی دے، کوئی غم آپ کے قریب نہ آنے پائے۔ یہ تلمیح ہے، یہ تلمیح استعمال ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو تلمیح وہ ہوتی ہے جیسے اس کے تاریخی پس منظر کا پتہ چلے، پیچھے ان کے خضر کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آب حیات انہوں نے پی ہوئی ہے، سبز پوش ہیں، زندگی میں ایک نہ ایک دفعہ کسی کو ضرور ملتے ہیں۔ تو میں 9 ستمبر کو لاہور واپس آ گیا، مگر ترشی کے زیادہ استعمال سے، کھٹاس، کھٹی چیزوں کے زیادہ استعمال سے دانت میں سخت درد ہو گیا۔ اب جس نے کئی روز تک بے قرار رکھا، تڑپائے رکھا، جس نے اس طرح بے چینی رکھی، بے چینی ہوئی مجھے اس سے، اچھا اب خدا کے فضل سے، اللہ کے کرم سے بالکل اچھا ہوں۔ دیکھو صحیح کتنی دفعہ انہوں نے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ تو آپ بیٹا اپنی زبان کو شکر کا عادی بنائیں، یہ بھی یہاں سے سیکھنے کی بات ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا۔ تو یہ شکر ادا کرنا ہے۔ تو میں 9 ستمبر کو لاہور واپس آ گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب خدا کے فضل سے بالکل اچھا ہوں۔ رسالہ ایسٹ اینڈ ویسٹ، یہ انگریزی رسالہ تھا جو روم سے چھپتا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ ہندوستان کے بھی ایک شہر ہے شملہ، وہاں سے بھی یہ چھپتا تھا،
تو یہ اگست کے نمبر میں ڈاکٹر عبد الرحمن صاحب نے، یہ ڈاکٹر عبد الرحمن صاحب جو ہے نا، عبد الرحمن بجنوری جو ہے، یہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری انہوں نے حاصل کی تھی، یورپ میں تھے، اور یہ جو ہے نا بڑی شخصیت ہے. انہوں نے محاسن کلام اقبال، محاسن کلام غالب لکھی، اتنی مشہور وہ کتاب ہے، بہترین نکات تھے. اور انہوں نے کہا تھا کہ بھئی ہندوستان میں صرف 2 الہامی کتابیں ہیں، ایک قرآن مجید اور دوسرا دیوان غالب. یہ ان کی تاریخی سٹیٹمنٹ تھی جو بہت مقبول ہوئی. ٹھیک ہے، تو اب اتنا بڑا آدمی ہے، پڑھا لکھا ہے، تو اس نے ایک ریویو دونوں مثنویوں کے اوپر لکھا ہے، شکوہ اور جواب شکوہ کے اوپر انہوں نے لکھا ہے. ریویو تبصرے کو کہتے ہیں، یہ بانگ درا میں شامل ہیں. ٹھیک ہے، اچھا پھر اب لکھا ہے، نہایت ہی قابلیت سے لکھا ہے. اگر اس ریویو کی تبصرے کی کوئی کاپی مل گئی تو ارسال خدمت آپ کے پاس ضرور بھیجوں گا، آپ کی خدمت اقدس میں پیش کروں گا. آج زمانہ میں بھی ایک ریویو نظر سے گزرا ہے. ٹھیک ہے، زمانہ بھی ایک جو ہے یہ بھی ہندوستان سے ہی چھپتا تھا، ایک ریویو تبصرہ جو ہے یہ گزرا ہے. زمانہ کے اسی نمبر میں آپ کے اشعار بھی دیکھے جن کو کئی دفعہ پڑھا ہے. اتنی محبت تھی ان کے اشعار سے کہ کئی دفعہ پڑھا ہے، بعد میں بھی پڑھوں گا، تسکین حاصل کروں گا، خوشی ملے گی. اتنی اچھی شاعری کرتے تھے یہ اکبر الہ آبادی، اور ابھی کئی بار پڑھوں گا بالخصوص. اب آگے اپنا مدعا بیان کر رہے ہیں وہ. اب تھوڑا سا سلام دعا بھی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ تھوڑا سا پیچھے کا حوالہ بھی دے دیا ہے، ایسٹ اینڈ ویسٹ کا دے دیا ہے، زمانہ کا دے دیا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ایک جو ہے نا مدعا اپنا بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو طریقہ کتنا اچھا ہے کہ بالخصوص ایک نہایت مخلص نوجوان یہاں لاہور میں ہے، تاجر کتب ہے، کتابوں کا کاروبار کرتا ہے، اور مجھ سے کہتا ہے کہ شکوہ اور جواب شکوہ کو پھر شائع کرنا چاہیے، مگر مولانا اکبر دیباچہ لکھیں. ہو سکتا ہے یہ اپنے ان کے دل کی خواہش ہو کہ بھئی وہ لکھیں، کیونکہ بہت متاثر تھے، بہت پسند کرتے تھے. یہ صاحب زہر ہیرے کی قدر ایک جوہری جانتا ہے نا، تو یہ شاعر تھے، جانتے تھے کہ اکبر الہ آبادی کی کیا قدر ہے. تو دیباچہ پیش لفظ ہوتا ہے، مختصر سے تبصرہ ہوتا ہے، تعارف ہوتا ہے، مختصر سے شروع میں جو ہے نا وہ دیباچے میں دے دیا جاتا ہے، پیش لفظ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ وہ ہوتے ہیں وہ اس کے حوالے سے شکوہ اور جواب شکوہ کے حوالے سے لکھ دیتے نا، تو صاف ظاہر ہے جب وہ اتنی بڑی شخصیت لکھ وہ کتنی اچھی باتیں لکھتے کہ جس سے جو ہے نا یعنی کوئی چیزیں کھل کر نکھر کر سامنے آ جاتی ہیں شکوہ اور جواب شکوہ کے. اچھا، میں نے آپ کی طرف سے ہر چند عذر کیا، میں نے دلیلیں دیں، ٹھیک ہے، پھر میں نے جو ہے نا بہانہ کیا، عذر کیا، ٹال مٹول کی کہ بھئی مشکل ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ مت دلیلیں دو اتنی ہار جاؤ گی. تو میں نے کئی دفعہ ہر چند عذر کیا، مگر وہ مصر آخر میں نے ان سے وعدہ کیا کہ مولانا کی خدمت میں عرض کروں گا. اب میں آپ کی کس خدمت میں عرض کیا ہے، میں نے ایسی فرمائش کرتے حجاب شرم آتی ہے بھئی، کہ مجھے آپ کے ضعف و ناتوانی کا حال معلوم ہے کہ بھئی آپ ضعف کمزوری ہے، آپ میں ضعف کمزوری سے ہے، ناتوانی کمزوری ہے، ضعف ہے، بڑھاپا ہے. ٹھیک ہے، اور جیسے انسان مطلب کہ سب ذرا جب انسان کو جسمانی کمزوری ہوتی ہے، جسم میں طاقت نہیں ہوتی، نا طاقتی ہے، قوہ ہو گئے مزمحل غالب، وہ عناصر میں اعتدال کہاں. تاہم اگر کسی روز طبیعت شگفتہ ہوئی، کھلی ہوئی جس طرح پھول کھلا ہوا ہوتا ہے، اور علام و افکار، علام علم دکھ اگر جو ہے نا یعنی کم ہوئے، افکار فکر پریشانیاں کوئی کم ہوئیں، کا احساس کم ہوا، شگفتگی طبع، اور طبیعت کھلی ہوئی، طبیعت خوش ہوئی. ٹھیک ہے، دل اگر ان کا خوش ہوا، کم ہو گیا، تو 10-15 سطور ان کی خاطر لکھ ڈالیے. جب آپ کی طبیعت اچھی ہو، آپ کا مزاج اچھا ہو، خوش ہو، تو زیادہ میں نہیں کہہ رہا آپ کو، صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ 10-15 سطریں لائنیں ہی لکھ دیں. آپ کی جو لائنیں ہوں گی نا تو وہ کیا کمال ہوں گی، اور اس تو صاف ظاہر ایک یادگار بھی ہوں گی، اور لوگ بھی پسند کریں گے. اور وہ جو شکوہ اور جواب شکوہ کے اندر جو چیزیں موجود ہیں، جس نظر سے آپ دیکھیں گے، آپ تو نہایت ہی گہری نظر سے دیکھیں گے. ٹھیک ہے، یہ لڑکا آپ کا غائبانہ بن دیکھے آپ کا مرید ہے. پھر آگے بیان کرتے ہیں، کلکتہ کے فساد کے حالات اخبار میں پڑھے. ان کو دعوت دی گئی تھی کہ آپ بھی کلکتہ آئیں اقبال کو. ٹھیک ہے، یہ 1918 کی بات ہے، ستمبر کی. اچھا، آج مزید حالات پڑھے. خدا تعالیٰ مسلمانوں پر فضل کرے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حالات پر رحم کرے. مجھے بھی کلکتہ سے، یہ انڈیا کا ایک شہر ہے جس کو آج کل کولکتہ کہتے ہیں، کولکتہ. ٹھیک ہے، ان کے نام انہوں نے تبدیل کیے اپنے شہروں کے. بلایا تھا میں جانے کو قریباً تیار ہی تھا، مگر جب مطبوعہ خط کا یعنی اس طرح کی مشورے والدین سے کرتے ہیں نا، وہ اچھے مشورے دیتے ہیں. تو وہ انہوں نے اپنے والد صاحب کو بھی بتایا کہ اقبال نے، کہ میں جب مطبوعہ چھپا ہوا خط کا مضمون والد مکرم کو سنایا تو انہوں نے فرمایا کہ حکام غالباً یہ جلسہ بند کر دیں. اور ایسے ہوا کہ حکمران جو تھے،
ٹھیک ہے، اس وقت انگریز ہی تھے اور ان کے پٹھو تھے، ٹھیک ہے، اور اس طرح کے لوگ تھے جو چاہتے تھے وہ کرتے تھے، انہوں نے وہ بند کر دیا اور بعد میں ایسا ہی ہوا۔ یہ محمد اقبال کا خط ہے جو اکبر الہ آبادی کے نام ہے، کلیات مکاتیب اقبال مرتبہ سید مظفر حسین برنی، انہوں نے ان کے خطوط کو اکٹھا کیا اور یہ خوبصورت تحریر آج آپ لوگوں نے دیکھی تو کیسے آپ لوگوں نے ماشاءاللہ اچھا سمجھ آ گیا نا ٹاپک سارا، تو لکھ لیں گے نا انشاءاللہ۔ تو یہ ساری باتیں آپ نے اس کی تشریح میں لکھنی ہے، جو میں نے تو ہر چیز کی تفصیل بتائی ہے، جب آپ اس کا خلاصہ نہیں آتا یاد رکھیں، اس کی تشریح آتی ہے، اور تشریح والا سوال آپ اٹیمپٹ کریں گے اور اس میں یہ چیزیں آپ ایڈ کریں گے انشاءاللہ۔